بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں لوز موشن کی یا ڈائریا کی۔ تو بیسیکلی ڈائریا ہوتا کیا ہے؟ جب بچہ دن میں 3 بار یا اس سے زیادہ لوز اسٹول پاس کرے یا ایک واٹری اسٹول پاس کرے تو اس کو ڈائریا کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سال میں 3 سے 4 بار موشن لگنے کے چانسز ہوتے ہیں بچوں کو۔ سب سے زیادہ چانسز بچے کی زندگی کے پہلے سال میں ہوتے ہیں۔ رینی سیزن اور سمر سیزن ہوتا ہے، اس میں 40 سے 50% بچوں کی جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہوتی ہے وہ لوز موشنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں سالانہ 2,50,000 بچے جو کہ 5 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں ان کی لوز موشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ اگر ہم لوگ USA کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں پہ صرف 125 ڈیتھس پر ایئر ہوتی ہیں لوز موشنز کی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں 60% بچے جو ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں، ان میں میل نیوٹریشن ہے۔ تو جو بچے خوراک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں موشن لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر لوز موشنز بہت زیادہ پرابلم ان کے لیے بن جاتا ہے۔ ڈائریا یا لوز موشنز کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ انفیکشس کازز ہیں، کچھ نان انفیکشس کازز ہیں۔ انفیکشس کازز میں بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، فنگل انفیکشن ہوتا ہے، پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں جو کاز کر سکتے ہیں۔ اور نان انفیکشس کازز میں پیرنٹرل انفیکشنز ہوتا ہے، جیسے اوٹائٹس میڈیا، UTI یا نمونیا وغیرہ ہو جائے تو اس میں بھی لوز موشنز لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائٹری فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ اوور ایٹنگ، اسٹارویشن، فوڈ پوائزننگ، فوڈ الرجی، اور کچھ بچے میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اینٹی بایوٹک ڈرگس ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی موشن لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ڈائریا ایک میجر کاز ہے، بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں بیماریوں کی اور بچوں میں ڈیتھ کی۔ زیادہ تر بچوں کو فیکو اورل ٹرانسمیشن ہوتا ہے جراثیم کا، اور اس میں وہ بچے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں جو بریسٹ فیڈنگ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، جو ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ موشن لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی سینیٹری کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ جو میل نیوٹریشن والے بچے ہوتے ہیں، جو خوراک کی کمی کا پہلے سے ہی شکار ہوتے ہیں، ان میں موشن لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جو بچے میزلس انفیکشن میں آ جاتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی ماؤں کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ بچے کی کیئر کیسے کرنی ہے، ان بچوں میں زیادہ موشن لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لوز موشنز یا ڈائریا کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں کہ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن کے بعد شاک میں بچا جا سکتا ہے، میٹابولک ایسیڈوسس ہو سکتا ہے، پیرالائٹک ایلیس ہو سکتا ہے۔ اگر لانگ سٹینڈنگ موشنز ہیں تو اس میں میل نیوٹریشن ہو سکتا ہے، ایکیوٹ رینل شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، پرسسٹنٹ ڈائریا کا مسئلہ بن سکتا ہے، بچہ کوما میں جا سکتا ہے، کنولجنس ہو سکتے ہیں، بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو زیادہ تر کمپلیکیشنز ہیں جو بچے کو لوز موشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ ڈائگنوز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، یا ٹائم پر ڈائگنوز نہ ہونے کی وجہ سے، یا ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر بچے کو پرابلم جب ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو فوری موقع پر ٹریٹمنٹ دے دی جائے، یا جو ڈائگنوز کر کے بچے کا صحیح طرح سے علاج ہو جائے تو یہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ کمپلیکیشنز آئی بھی ہیں تو وہ ریورس ہو جاتی ہیں۔ کلینکلی بچہ کیسے پریزنٹ کرتا ہے؟ کچھ بچوں کو بہت کم مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ لوز موشن تھوڑے ہوتے ہیں، اس کا ویٹ لاس جو ہوتا ہے وہ 5% سے کم ہوتا ہے، اس کے موشنز کے ایپیسوڈز کم ہوتے ہیں، تو اس میں پھر جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ ماں نے گھر میں پوری کرنی ہوتی ہے، نمکول والا پانی پلا کے یا نارمل پانی پلا کے، اس کا دودھ جو ہے اس کی کمی وہ پوری رکھنی ہے، وہ اس کو کم نہیں ہونے دینا ہے، تو پھر بچہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو مسئلہ زیادہ ہے، جیسا کہ ساتھ میں وومٹنگ بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں موشن بھی آ رہے ہیں، ساتھ میں بخار بھی ہو رہا ہے،
تو پھر وہ اگر اس کا وزن 5 سے 10% کے درمیان میں کم ہو گیا ہے، اس میں پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کو اکارڈنگلی کرنی پڑتی ہے، پھر ڈاکٹرز کے پاس جا کے چیک اپ کروانا چاہیے اور اسی مطابق جو اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہو وہ دینی چاہیے، اور جو پانی کی کمی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر بہت زیادہ سیویئر پرابلم ہے، جیسا کہ بچہ ریسٹ لیس ہے، بچہ ڈراؤزی ہو رہا ہے، بچہ ویک ہوتا جا رہا ہے، بچہ کانشیس نہیں ہو رہا ہے، یا اس کے اتنے زیادہ سٹول ہیں کہ بچے کے جسم میں پانی نہیں رہ گیا ہے، الٹیاں بہت زیادہ ہیں، بخار بھی زیادہ ہے، تو اس میں پھر بچے کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہیے، اور ایڈمیشن ہو کے وہاں پہ پھر پراپر طریقے سے جو آئی وی فلوئڈس وغیرہ ہیں وہ دینے ہیں، پھر اس کے ساتھ اینٹی بایوٹکس ڈرگس ہوتی ہیں، اور جتنی ٹریٹمنٹ بچوں کی ہوتی ہے وہ بچے کے وزن کے حساب سے ہوتی ہے، اس میں جلد بازی کرنے کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں بچے کو جتنا ڈوز ریکمینڈڈ ہے اتنا ہی ڈوز دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو انفیکشن ہو جاتا ہے، یہ تقریباً 5-6 دن 7 دن بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہونے میں۔ اس میں جلد بازی کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا ہے، 12 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد بچے کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، حالانکہ اتنے ٹائم میں بچے کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، تو وہ پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پہلے جو اینٹی بایوٹکس دی تھی وہ بند ہو جاتی ہیں، نئی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ پھر اور نئی دوائیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو اس میں بچے کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہونے میں 4-5 دن لگنے ہوتے ہیں۔ جو پانی کی کمی ہے وہ پوری رکھنی ہے، ایک جگہ سے صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کروانی ہے، تو پھر اس میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو لوز موشن آ رہے ہوتے ہیں یا بچے کو وومٹنگ آ رہی ہوتی ہے، تو کافی ساری مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کی خوراک بند کر دیتی ہیں، بچے کا پانی بھی بند کر دیتی ہیں کہ اس کو الٹی آ جاتی ہے، حالانکہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، نہ ہی پانی کو بند کرنا ہے، نہ ہی جو بچے کی روٹین کی خوراک ہے اس کو بند کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک تو لاس ہو رہا ہے موشنز کی وجہ سے یا وومٹنگ کی وجہ سے، دوسرا اوپر سے بند کر دیا تو وہ پھر بچہ بہت جلدی ویک ہو جاتا ہے۔ تو جو بچے کی روٹین کا جو دودھ پینے کا ہوتا ہے وہ، اور جو نمکول کا پانی یا سادہ پانی جو بچے کو پلا رہے ہیں وہ بند نہیں کرنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا اگر وومٹنگ زیادہ آ رہی ہے تو کچھ وقت کے لیے رک کے پھر دوبارہ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکل بند نہیں کرنا ہے، اس ڈر سے کہ وومٹنگ ہو جائے گی، اگر پلائیں گے تو وومٹنگ ہو جائے گی، تو وہ پھر بچہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ